بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والا وہ بچہ جس نے فرعون اور اس کے لشکر کو تباہ کر دیا۔ دوستو، چینل میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ مصر کے بادشاہ فرعون نے ایک ایسا خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے آگ نکل کر مصر کی طرف چلی آ رہی ہے اور اس آگ نے مصر کے تمام لوگوں کو جلا کر رکھ دیا، جبکہ بنی اسرائیل جس پہ فرعون کی حکومت تھی ان کے گھر بالکل محفوظ رہتے ہیں۔ فرعون ایک دم نیند سے چونک اٹھا اور پریشان ہو کر محل میں تمام نجومیوں اور خواب کی تعبیر بتانے والے عالموں کو جمع کیا اور انہیں اپنا خواب بتایا اور ان سے اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ ان نجومیوں اور عالموں نے اس خواب کی تعبیر یوں بیان کی کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو فرعون کی بادشاہت کو ختم کر دے گا اور تمام مصریوں کو ہلاک کر دے گا۔ دوستو، فرعون خدائی کا دعویٰ کرنے والا ایک ظالم و جابر بادشاہ تھا جس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا کر رکھا تھا، جبکہ بنی اسرائیل وہ قوم تھی جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیروی کیا کرتی تھی، اور بنی اسرائیل اس جگہ پر حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے رہتی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اور اپنے بھائیوں کے لیے زمین کا ایک حصہ انہوں نے اس وقت کے فرعون ریان بن ولید سے حاصل کیا تھا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہی نسل بنی اسرائیل کہلائی، اور یہی قوم اس وقت اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین جماعت تھی، کیونکہ بنی اسرائیل نے فرعون کو سجدہ کرنے اور اسے اپنا رب ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے بادشاہ اور اس کے سپاہی ان پر ظلم کے پہاڑ توڑتے تھے اور ان سے ہر قسم کے کمتر اور گندے غلیظ کام کرواتے تھے۔ فرعون نے جب اپنے خواب کی تعبیر سنی تو بہت پریشان ہو گیا۔ اس تعبیر پہ غور و فکر کرنے کے بعد فرعون نے ایک خطرناک حکم جاری کر دیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو قتل کر دو اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دو۔ اس حکم کی تکمیل کرتے ہوئے فرعون کے سپاہی اور حواریوں نے ہر ممکن قدم اٹھایا تاکہ کوئی چھوٹا لڑکا زندہ نہ بچ پائے۔ کئی سال ایسا ہی چلتا رہا، کئی ہزاروں نومولود بچوں کو قتل کر دیا گیا اور بچیوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا تھا۔ پھر ایسا وقت آیا کہ مصر کے بڑے سردار فرعون کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ اگر ہم ایسے ہی بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرتے رہے تو ایک ایسا وقت آ جائے گا کہ ہمیں خدمتگار اور غلام ملنا مشکل ہو جائیں گے، پھر ہمارے یہ گھٹیا اور کمتر غلیظ کام کون کرے گا؟ فرعون نے اس بات پر غور و فکر کرتے ہوئے یہ حکم سنایا کہ ایک سال چھوڑ کر دوسرے سال بچے قتل کیے جائیں۔ ہر حاملہ عورت کی نگرانی کرنا شروع کر دی اور دائی عورتوں کو حکم دیا کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کی خبر فرعون تک پہنچائی جائے، اور جو دائی ایسا نہ کرتی اس کو بھی قتل کر دیا جاتا۔ انہی دنوں سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حمل کی ابتدائی دنوں میں تھی۔ دوستو، یاد رہے یہ وہ سال تھا جس میں بچے قتل کیے جا رہے تھے، جبکہ حضرت ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جو امن کا سال تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی حفاظت اس طرح کری کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر حمل کے اثرات ظاہر ہی نہ ہوئے، اور آپ کی والدہ نے اس بات کو سب سے چھپا کے رکھا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت آ گیا اور انہوں نے بچے کو جنم دیا۔ اس بچے کی پیدائش کا خاص اور قریبی لوگوں کے علاوہ کسی کو نہ پتہ تھا۔ نجومیوں نے فرعون کو خبردار کیا اور بتایا کہ وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ اس اطلاع نے فرعون کو بے چین اور بدحواس کر دیا۔ اس کے سپاہیوں نے گھر گھر کی تلاشی شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا حل بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو سمجھا دیا، جیسا کہ سورہ قصص آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہیں، اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا، اور کوئی ڈر، خوف یا رنج و غم نہ کرنا، ہم یقیناً اسے تیری طرف واپس لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں سے بنانے والے ہیں۔ چنانچہ ان کی والدہ نے یہی کیا۔ انہوں نے اپنے بچے کو لکڑی کے صندوق میں لٹا کر دریا نیل میں بہا دیا۔ آپ کی والدہ نے آپ کو 3 دن دودھ پلایا اور چوتھے دن لکڑی کے صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دیا، جبکہ بعض مفسرین نے دودھ پلانے کی مدت 3 ماہ بیان کری ہے۔
دوستو اس طرح اللہ کی منشا سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، جس کو روکنے کے لیے لاکھ تدبیریں کی جا رہی تھیں۔ اس سے بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش بھی اس ہی محل میں کروائی جو آپ کی قتل کی تدبیر کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں لکڑی کے صندوق میں ڈال کر دریا میں ڈالا تو صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے پاس پہنچ گیا۔ فرعون کے نوکروں نے صندوق اٹھایا اور فرعون کی بیوی آسیہ کے قدموں میں پیش کر دیا، جو آسیہ بے اولاد تھی۔ جب آسیہ نے صندوق کھولا تو اس میں ایک حسین و جمیل چاند جیسے بچے کو لیٹا دیکھا تو فریفتہ ہو گئیں۔ انہوں نے بچے کو فوراً گود میں اٹھایا اور فرعون کے پاس لے کر چلی گئیں اور بولی، یہ میری اور تمہاری ہم دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرنا، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ لیکن فرعون کے دل میں یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ بچہ وہ نہ ہو جو میری بادشاہت ختم کر دے۔ پھر بھی فرعون نے اپنی اہلیہ کے شدید اقرار پر اس بچے کی پرورش کی اجازت دے دی اور اس سے کہا، یہ میری نہیں صرف تیری ہی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ بالآخر بچے کو جب محل میں لے کر گئے تو اس نے دودھ کے لیے رونا شروع کر دیا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے کئی دودھ پلانے والی عورتوں کو بلایا، لیکن اس بچے نے کسی بھی عورت کا دودھ نہیں پیا۔ اس کے بارے میں قرآن شریف میں ارشاد ہے کہ اور ہم نے پہلے ہی سے اس پر دائیوں کے دودھ حرام کر دیے۔ سورہ قصص آیت نمبر 13۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو دریا کے سپرد تو کر دیا تھا، لیکن وہ بہت ہی بے چین اور بے قرار تھیں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم بنت عمران کو ان کی خبر گیری کے لیے بھیجا۔ مریم دور سے صندوق کو دیکھتے ہوئے دریا کے کنارے کنارے چلتی فرعون کے محل تک جا پہنچی، جہاں فرعون کی بیوی دیگر عورتوں کے ساتھ بڑی دیر سے معصوم بچے کو دودھ پلانے کی کوشش میں مصروف تھیں، لیکن کوئی عورت انہیں چپ کروانے اور دودھ پلانے میں کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم دروازے پر کھڑی یہ سب منظر دیکھ رہی تھیں۔ بالآخر بول اٹھیں، کیا میں تمہیں ایسا گھر نہ بتاؤں جو اسے پالیں اور اس کی خیر خواہی سے پرورش کریں؟ فرعون کی بیوی آسیہ کی خواہش پر مریم جلدی سے اپنی والدہ کو محل میں لے آئیں، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے گود میں لیا تو انہوں نے فوراً ان کی چھاتی سے لگ کر دودھ پینا شروع کر دیا۔ یوں اللہ نے آپ کی والدہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دکھایا۔ دوستو روایت میں آتا ہے کہ آسیہ نے ان کی والدہ سے درخواست کی کہ وہ محل میں ہی رہیں اور اس بچے کی پرورش کریں، لیکن موسیٰ نے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے شوہر اور بچے پریشان ہوں گے۔ اس پر آسیہ بچہ انہیں دینے پر مجبور ہو گئیں، اور آسیہ نے بچے کے لیے سرکاری تحفظ بھی دیا۔ اللہ کی شان دیکھیے، جس بچے کی وجہ سے فرعون نے ہزاروں بچے ذبح کروا دیے، وہ بچہ اسی کی زیر نگرانی تحفظ میں پروان چڑھنے لگا۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رضاعت کی عمر تک اپنی والدہ کے پاس ہی پرورش پاتے رہے۔ پھر جب آپ کا دودھ چھڑوایا گیا تو پھر آپ کی والدہ نے واپس آپ کو فرعون کی بیوی کے حوالے کر دیا۔ اس طرح اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں ہی کری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی آسیہ نے رکھا تھا، موسیٰ، جس کے معنی ہے وہ شخص جو پانی سے نکالا گیا ہو۔ دوستو اس واقعے کا بقیہ حصہ آپ کو نیکسٹ پارٹ میں مل جائے گا۔ ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔